نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 تفسیر ان اول بیتن، اور اسی طرح دیکھو ان بلا شبہ اولا سب سے پہلا اس کو اسلام کیا کہیں گے، کوالٹی کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے پہلے نمبر کا، سب سے اچھا اول نمبر کا ایک، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ گنتی میں سب سے پہلا بیتن، سب سے پہلا گھر جو تھا وضع للناس، جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی، یقیناً وہ گھر ہے، بے بکہ، جو بکہ ہے، اس میں مبارکن، بڑا برکت والا ہے وہ گھر، وہدن، اور ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز اللہ نے بنایا۔ یہ تو تھا لفظی ترجمہ۔ اب محاورے میں یہ کہیں گے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے لیے کیوں بنایا گیا؟ لوگوں نے اس میں رہنا تھا، لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، سب سے پہلا گھر۔ تو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنا وہ ہے جو مکہ میں ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ بیت اللہ سب سے پہلے دنیا میں بنایا گیا، اس سے پہلے ساری دنیا، میدان، پہاڑ، چٹیل، سب چیزیں تھیں، گھر کوئی نہیں تھا۔ سب سے پہلے گھر بنایا گیا اللہ کا، اور فرشتوں نے آ کے اسے تعمیر کیا، اور پھر وہ گھر ہے ایسا جو بیت المقدس سے بھی پہلے ہے، اس لیے یا تو یہ فرمایا کہ اس سے بھی پہلے یہودیوں جس گھر کی پرستش اور عبادت، اور جس گھر کے لیے تم سمجھتے ہو کہ تقدیس اور احترام سب کچھ وہاں ہے، اس سے بھی پہلے ایک گھر بنا تھا، اور وہ مکہ میں ہے، مکہ مکرمہ۔ یا تو یہ کہا ہے، اور یہ بھی آیا ہے حدیث میں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلی عبادت گاہ دنیا میں کون سی بنی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بیت اللہ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، پھر دوسری آپ نے فرمایا بیت المقدس۔ تو انہوں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے بیت اللہ بنا تھا، اور 40 سال بعد خدا کا دوسرا گھر وہ بیت المقدس بنا۔ یہ جو بیت اللہ ہے نا، یہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، اور یہ جو بیت المقدس ہے نا، وہ خدا کے عدل کا مرکز ہے۔ 360 اس لیے وہاں پہ جو اقوام آتی ہیں نا، وہ ٹھیک عدل پہ پوری اتر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پٹائی بھی ہوتی ہے قوموں کی، مار بھی پڑتی ہے لوگوں کو، اور قومیں تباہ بھی ہوتی ہیں اور قومیں بنتی بھی ہیں۔ اور بیت اللہ یہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، اس لیے یہاں پر گناہ زیادہ معاف ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ جو گھر میں بنا رہا ہوں، ہم لوگ اس کو 3 چیزیں انہوں نے اللہ سے مانگی تھی، ان میں سے ایک انہوں نے یہ مانگا کہ اللہ جو اس گھر کی زیارت کو آئے بیت المقدس کو، اسے بالکل پاک کر دے، ایسے جیسے وہ بچپن میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمیں منظور ہے، جو بھی یہاں آئے گا اور اس گھر کی زیارت کرے گا ہم اسے پاک کر دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جاؤ بیت المقدس تو وہاں پر جا کر چراغ جلانا، اور ایک جگہ آیا ہے آپ نے فرمایا وہاں کے تیل کے لیے تم پیسے بھیج دینا، تاکہ وہاں وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس کی خدمت ہو۔ تو بجلی کا زمانہ آ گیا، تو یہاں پر فرمایا سب سے پہلا گھر بیتن کو لائے ہیں تنوین کے ساتھ، یعنی اتنی عزت والا، اتنا معزز۔ تو اول نمبر میں یعنی اس طرح کاؤنٹنگ میں دیکھیں سب سے پہلا گھر، یا یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ خدا کا گھر وہ جس میں قرب اللہ کا نصیب ہوتا ہے، وہ ہے وضع للناس، جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور للذی، یہ جو لام ہے نا، ہونا تو ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس الذی، الذی ببکہ، الذی بھی ہو سکتا تھا کہ وہ گھر ہے جو بنایا گیا۔ یہاں لام لگایا اللہ تعالیٰ نے للذی، یعنی تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے لائے ہیں کہ ہاں وہی گھر ہے بے بکہ، وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ دونوں ایک ہی۔ اور عربوں میں بعض قبائل جو تھے وہ میم اور با، ان دونوں کو ایک دوسرے کے بدل میں بولتے تھے۔ مثلا قرآن میں بھی ہے، ایک جگہ آئے گا سورہ صاد میں، لازم بولتے ہیں نا، لازم ہے، ضروری، اور عربی بولتے تھے لازب، با کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں اس لفظ کو استعمال کیا، من طین لازب، ایسی مٹی سے پیدا کیے گئے جو چپک جاتی ہے۔ اور وہاں پہ بعض مفسرین نے کہا آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے من طین لازم، ایسی مٹی جو لگ جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ تو لازم اور لازب، یہ با اور میم ایک دوسرے کے بدل میں عرب بولتے تھے، وہی چیز یہاں بے بکہ۔ اسی طرح راتب، راکن، با اور میم ایک دوسرے کے بدل میں بولتے تھے۔ یہ ہے دلیل حیدرآباد والوں کے لیے، یہ جو کاف کو خے کے عوض میں بولتے ہیں نا، دیکھا کاف اور خے بولتے ہیں نا، خیمہ اور قیمہ، ٹھیک ہے، دیکھو کہاں سے ثابت ہوئی، سبحان اللہ، اتنے یہ پڑھے لکھے ہیں۔ ہاں بہت سے ایگزامپلز ہیں، پینچی، خینچی، یہی ہے نا، تو وہ اصل میں انہوں نے یہاں سے سیکھا ہوگا، وہ تو جتنی خدمت ہو ویسی دلیل۔ تو ان عربوں میں مختلف لہجے بھی تھے، وہ الگ چیز ہے، اور الفاظ بھی ایک کو دوسرے کے بدل میں بولتے تھے۔ تو یہ اصل میں بھی وہی ہے بات، للذی بمکہ اور للذی ببکہ،
بکہ اور مکہ ایک ہی چیز ہے، مکہ مکرمہ کا نام دیا ہے اور بہت قدیم ہے. اللہ نے جو کہا ہے پہلا گھر ہے، تو قدیم ترین تاریخیں بھی جو اب تک ملی ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. تورات میں بھی آتا ہے، تورات میں آتا ہے کہ وہ جگہ وہاں پر ایک کنواں ہے اور وہ وادی بکہ ہے. انہوں نے وادی بکہ میں جو گڑبڑ کر دی ہے، جس نے بھی ٹرانسلیشن کی ہے بکہ کی بجائے اس نے بکا کر دیا ہے. بکا کا مطلب رونے والا، تو اس نے کہا ایسی وادی ہے جہاں لوگ روتے ہیں، اور اصل میں وہ بکا ہی کا لفظ ہے وہاں بائبل میں بھی. اور بالکل قدیم یونان کی تاریخ میں آپ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے ستاروں پر بحث کی ہے. ایک جگہ یہ یونانی بحث کرتے ہوئے ہم حیران ہوئے اس چیز کو پڑھ کے. انہوں نے کہا کہ جب جدہ کے ساحل کی بات وہ کر رہے ہیں، پھر اس سے وہ پیمائشیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا کے کتنے حصے ہیں اور کون کون سا حصہ کس ستارے کے زیر اثر ہے. وہ نجومی وہ لکھتا چلا گیا ہے اور کئی ہزار سال پرانی تاریخ ہے، اور کہتا ہے کہ پھر زحل ستارہ جو ہوتا ہے اس کا اثر ہے مشرق وسطیٰ پہ. اور جدہ کے ساحل جب آپ چلیں تو وہ کہتا ہے وہاں پر ایک گھر ہے اور وہاں لوگ آتے ہیں عبادت کرنے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ گھر اتنا قدیم ہے کہ کوئی نہیں جانتا یہ گھر کب بنا تھا اور کوئی نہیں جانتا یہ گھر کب تک باقی رہے گا. ہے تو یہ ساری کفر کی بات، لیکن دیکھیے اس نے لکھا کیا. کہتا ہے کہ زحل ستارے کا اثر وہاں ہے، اور جن لوگوں پر زحل ستارے کا اثر ہوتا ہے یا جن جگہوں پہ زحل ستارے کا اثر ہوتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے کام کر کے دنیا میں جاتے ہیں کہ پھر ان کے آثار ہمیشہ قائم رہتے ہیں. تو کہتا ہے زحل ستارے کا اثر اس جگہ پر ہے اور وہاں پر ایسا گھر ہے کہ اس ستارے کے اثر کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور آئندہ بھی کب تک رہے گا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنی قدیم تاریخ میں بھی اس نے اس گھر کا ذکر کیا. یہ ہے للذی ببکہ، وہ گھر جو مکہ مکرمہ میں مبارکن، اللہ نے فرمایا برکت والا ہے، یعنی جو نیکی وہاں کرتا ہے اس کی نیکی بڑھ جاتی ہے، یا یہ کہ جو وہاں حاضری دیتا رہتا ہے وہ آدمی مبارک ہوتا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہنے والوں کو فرمایا ہے دو چیزوں سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، تعلق نہیں توڑنا چاہیے. اور ان میں سے ایک چیز یہ لکھی ہے کہ انہوں نے کہا بیت اللہ میں حاضری دیتے رہنا چاہیے، بار بار خدا کے گھر میں جانا چاہیے، تاکہ شرک کے جو اثرات ہندوستان میں رہنے سے آ جاتے ہیں وہ شرک کے اثرات دھلتے رہیں. شاہ صاحب نے ہندوؤں کے ساتھ اختلاط میں جو مسلمانوں کو نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے ضمن میں یہ بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں اس کا حل ایک یہ بھی ہے کہ بار بار بیت اللہ کی حاضری دیتے رہو تاکہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کے شرک کے اثرات تم میں نہ آئیں. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا گھر ہے جہاں ہدایت ہے سارے جہانوں کے لیے. دین اللہ نے دیا تو اللہ نے کہا اسلام ہمیں بس چاہیے کہ قیامت میں جب تم آؤ اس کے علاوہ کسی دین کو نہیں مانیں گے. قرآن دیا تو اللہ نے کہا ہدی للناس، پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، سب کے لیے ہدایت کی چیز. گھر اپنا بتایا ہے تو فرمایا یہ گھر ہے وہ جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا مقام ہے. گویا اسلام جو ہے اس کو عالمگیر مذہب جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں بتایا کہ یہ ساری کائنات کا آئندہ کو مذہب ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو جتنی بھی چیزیں عنایت کی جا رہی ہیں یہ کسی قوم یا کسی علاقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر پوری دنیا پر ہے. ہدایت کی کتاب ہے تو وہ بھی پوری دنیا کے لیے، اور جو مرکز آپ کو دیا ہے ہدی للعالمین وہ ہدایت کا مقام ہے سارے انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، وہاں سے ہدایت.